اب اس کے بعد جو ہے اب اس شیر کے بچے کا جو ہے وقت ہے جس نے یہ شمع جلائی. جب پورا پاکستان سو رہا تھا تو وہ ایک نوجوان جو ہے جاگ رہا تھا. کسی کو کانوں کان جب خبر نہیں ہوئی تو اس نے یہ بو سونگی کہ ہم پہ جو ہے ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہونے جا رہا ہے. حماد بٹ جو پہلے پٹیشنر ہیں اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے، وہ آپ کے سامنے اپنی پوری کہانی رکھیں گے کہ کیسے انہوں نے جو ہے یہ سفر شروع کیا، کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے اسے آگے لے کے گئے، اور کس طرح سے پھر وہ لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ آج جو ہے ان کا ایک قدم جو اٹھا تھا تو اس کا ہم دیکھتے ہیں نتیجہ کہ ہم یہاں پر آج جمع ہیں. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. میں ہمارے بھائی حماد بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پہ آئے اور یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا، اس میں کیا مشکلات آپ کو آئی، وہ یہاں پہ اپنے جو جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کے سامنے یہ پوری رویداد رکھے. حماد بٹ صاحب. اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر، ذرا زور سے تکبیر. السلام علیکم. جی سر، حماد حسین نام ہے میرا، حماد بٹ. تو میرا کوئی اس قسم کا پہلے کوئی ایکسپوئر نہیں ہے کوئی اس طرح کی پبلک سپیکنگ کا، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں کافی کمزوری ہو. باقی جو یہ سارا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی ڈیٹیلز بتانے کی مجھے تو ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باقی جو سپیکرز ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کی ہے کہ یہ پرابلم ایگزیکٹلی ہے کیا. تو اس پہ تو میں نہیں بات کروں گا، لیکن میں صرف اپنے حوالے سے کہ جو میں نے اس میں ان سارے معاملات میں آبزرو کیا چیزوں کو، اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو اس میں یہ تھا کہ انیشلی جو ہے جسٹ بائی دا وے، جس طرح ایک بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں سے جو حالات حاضرہ ہیں، مختلف نیوز ہیں اور مختلف جو لاز بن رہے ہیں، ان کو میں ویسے ہی انٹرسٹ کے طور پہ دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ 2019 کی بات ہے کہ یہ قانون جو ہے میری نظر سے گزرا اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کا قانون جو ہے بنا ہوا ہے. اچھا، اب جب انیشلی جب مجھے اس کا آئیڈیا ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے نا، مطلب اوبویسلی میں ایک انڈیویجول ہوں، نہ میرا کوئی اس قسم کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن ہے. تو میں نے کوشش کی مختلف لوگوں سے ڈسکس کرنے کی اور مختلف لوگوں سے میں ملتا رہا. اس میں جو ہے بے تحاشا جو ہے اس قسم کے لوگ جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھے یا ادروائز کچھ آرگنائزیشنز ایسی جو کہ اپیرنٹلی اسلامک آئیڈیالوجی کے کام کر رہی ہیں یا اس قسم کے معاملات ہیں، ان سے ملتا رہا. تو مجھے جو ہے نا 2-3 باتوں کا احساس ہوا اس میں. جو نا ایک تو مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایک ہماری کلاس ہے، گروپ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو کہ بالکل سیکولر ہے. ان کو تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کی سپورٹ میں ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک مذہبی سوچو کہ ہماری آف کورس ہماری سوسائٹی کی میجورٹی ہے جو کہ ایک سوچ رکھتی ہے، مذہبی سوچ رکھتی ہے اور اپنی اقدار کا ان کو خیال ہے. ان کے اندر جو ہے 2 پرابلم آئیں. ایک تو یہ کہ وہ اس میں کچھ بھی کرنے کے لیے نا ہوپ لیس تھے. میکسیمم جو لوگ جو تھے کہ نہیں، نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. اور دوسرا یہ کہ دوسرا جو سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ وہ کیجول تھے کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی اب جو بہت سے ایسے لوگ جو کہ مختلف آرگنائزیشنز تھیں جن کو مجھے امید تھی، کیونکہ میں نے ان کو ہی فوکس کیا ہوا تھا، ایسے لوگوں کو، ایسی آرگنائزیشنز کو، کہ میں ان تک یہ معاملہ پہنچاؤں اور ان کو کہوں کہ سر اس پہ آپ کچھ ایفرٹ کریں، یہ ایک سیریس ایشو ہے.
اس کے لیے ایک تو پرابلم یہ آیا کہ بہت سے لوگوں کو تو یہ معاملہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، جو کہ اب کیٹیگوریکلی یہ سب اسپیکرز نے آپ کو معاملہ سمجھایا ہے. لیکن انیشیلی ایسے ہوتا تھا کہ جیسے لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا کچھ ہو، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں غلط ہے. بہرحال جب میں مختلف لوگوں سے ملتا رہا تو ایونچولی مجھے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں مل رہا تھا. تو میں ایک اسی طرح میں ایک صاحب سے ملا اور انہوں نے مجھے سارا معاملہ، وہ کافی سینئر ایڈوکیٹ تھے، تو میں نے ان کو سارا معاملہ سمجھایا. تو انہوں نے اس کے بعد مجھے کہا اوکے آئی ول لک انٹو اٹ، اور میں آپ کو بتاؤں گا. تو لیکن ہوتا یہ نا کہ جب آپ سوسائٹی میں کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو تو جاتا ہے کہ یار اس بندے نے میرا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو مجھے لگ گیا کہ یہ بس ایک خانہ پوری تھی. تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود ہی اس کو جو ہے دیکھتا ہوں. پھر میں چلا گیا فیڈرل شریعت کورٹ، ادھر جا کے میں نے لوگوں سے ملا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور پھر میں نے ایک اسپیسیمن نکلوایا وہاں سے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں کس طرح شریعت پٹیشن ڈالتے ہیں. انہوں نے ایک اسپیسیمن سے دے دیا، اس اسپیسیمن کو فل کر کے پھر ایک بڑا عرصہ لگا کہ ظاہری بات ہے مجھے وہ لیگل ڈرافٹنگ بھی نہیں کرنی آتی تھی کہ کس طرح وہاں پہ ایک آپ نے پٹیشن کرنی ہے. بہرحال وہ آخر کار میں نے وہ فائل کر دیا. اس وقت تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ساری معاملہ تھا نا، وہ ایک بالکل ہوپ لیس ایفرٹ تھی. مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ اس میں سے کچھ ہوگا، لیکن بس میرے ذہن میں خیال تھا کہ یار دیکھیں میں اپنی کیپیسٹی میں، ایک مجھے معاملہ پتہ چلا ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو میں اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا ہوں، جو میرے لیے پاسبل ہے میں وہ کر دوں. رزلٹس تو جو ہے نا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے کوئی خاص امید بھی نہیں تھی کہ اس میں سے کچھ نکلے گا. بہرحال میں نے وہ فائل کر دی. ان دنوں جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں کوئی عالم جج صاحب ہی نہیں تھے. تو 1 سال تو لگ گیا کہ عالم جج صاحب اپوائنٹ ہوئے. عدالت بھی یہ کوشچن کرتی تھی کہ نہیں پروبیبلی آپ کی جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ آف لا جو ہے وہ غلط ہے، یہ ورڈ کو آپ جو ہے اسپیسیفکلی اس کے لٹرل میننگ لے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے ایکچولی خنثی حضرات کے لیے ہی ہے. بہرحال عدالت کو بھی انیشلی سمجھانے میں کافی اس میں دشواریاں آئیں، اور پھر عدالت نے بھی کئی بار کوشچن کیا کہ آپ تو خود ٹرانسجینڈر نہیں ہیں تو آپ کو کیا ایشو ہے اس سے. میں نے کہا سر یہ میرا تو ایشو نہیں ہے، تو پوری سوسائٹی کا ایشو ہے، میرے بچے سوسائٹی میں ہی رہنے ہیں، تو یہ سوسائٹی سے افیکٹ ہوگی. اور یہ ایکچولی یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. یہ ایکچولی آپ ٹرانسجینڈر کو وہ سمجھ رہے ہیں جیسے آپ کوئی جو پیدائشی کوئی انٹرسیکس ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ قانون ایکچولی گیز اور لیسبین کی پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے ڈیفینیشن دکھائیں اور باقی معاملات ہوئے. بہرحال اس سب کو سمجھانے میں اور اس کو کنونس کرنے میں کافی ٹائم لگا. پھر مجھے جو ہے اس وقت کی جو دنیا بھر کی نیوز رپورٹس تھیں کہ جنہوں نے اس قانون کو انالائز کیا وہ کلیکٹ کیں، اور اس کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس میں جورسٹ بیٹھتے ہیں، کچھ 60 ایمننٹ ججز ہوتے ہیں اور جورسٹ ہوتے ہیں، جو کہ انہوں نے اس قانون کے بارے میں ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ اس قانون نے، وہ جو رپورٹ تھی وہ رپورٹ یہ کہتی تھی کہ اس قانون نے ہر سٹیزن آف پاکستان کو یہ رائٹ دے دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے شناختی کارڈ میں اپنا سیکس جو ہے وہ چوز کر لے. وہ مرد بھی کر سکتا ہے، وہ عورت بھی کر سکتا ہے، وہ بلینڈ آف بوتھ بھی کر سکتا ہے، وہ نیدر بھی کر سکتا ہے، جو کہ اس قانون میں. بال اس سارے معاملے میں 1 سال لگ گیا کہ عدالت نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ نہیں یہ ایک ایشو ہے اور اس کی پراپر ہیئرنگ ہونی چاہیے اور ہمیں جو ہے اس پہ پبلک نوٹس کر دینا چاہیے. اس کے بعد سے جب اچھا اسی دوران ہوا یہ کہ اب تک تو میں بالکل اکیلا تھا، اور پھر جب دوسری سائڈ سے نوٹس ہو گیا تو اس طرف سے بے تحاشا NGOز اور بے تحاشا لوگ آنا شروع ہو گئے. اور ایک پٹیشنر سائڈ میں اکیلا ہوتا تھا اور اس سے پورا جلوس ہوتا تھا. بلکہ جس ٹائم چیف جج صاحب اب وہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک تاریخ پہ یہاں تک کہا کہ یار اگر یہ میں لے تو لیتا ہوں کیس، تو ادھر عدالت میں تو ہم آپ کو بچا لیں گے، تو باہر آپ کس طرح ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے.
تو میں بلکہ نا تحریک پہ آنے سے پہلے نا جس طرح وہ کالج میں ہوتا تھا نا آپ دیکھتے تھے کہ کس طرح کدھر سے دیوار ٹاپی جا سکتی ہے تو وہ میں ایک دن پہلے آ کے نا شریعت کورٹ کو دیکھ کے جاتا تھا کہاں سے بھاگنے کی جگہ کہاں پہ ہے, کدھر سے دیوار ٹاپی جا سکتی ہے. اور لٹرلی ایسے ہی ہوتا تھا کیونکہ وہاں سے وہ بے تحاشا لوگ آ رہے ہوتے تھے اور میں اکیلا ہوتا تھا. بہر اللہ نے کیا کہ وہ اس میں پبلک نوٹس ہو گیا. اسی دوران میں جو بتا رہا ہوں کہ میں مختلف لوگوں سے پہلے سے کانٹیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس معاملے میں کچھ کریں, تب تک تو میرا خود کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. تو اللہ نے کیا کہ اوریہ صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا, اوریہ مقبول جہاں صاحب سے بھی جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے. ان سے جا کے میں ملا تو ان کو میں نے قانون دکھایا, ان کو بات وہ خود بھی ان کی لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, تو ان کو بات بھی فوراً سمجھ آ گئی اور وہ حیران بھی ہو گئے کہ یہ کیسے بن گیا قانون. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نتھنگ ڈوئنگ, میں خود جو ہے نا اس سارے معاملے میں خود آؤں گا. تو اس کے بعد سے وہ خود آنا شروع ہوئے. اچھا وہ آنا شروع ہوئے تو اللہ نے کیا وہ ایک میڈیا میں بھی بات شروع ہوئی, عدالت کو بھی احساس ہوا کہ ایک ایسی پرسنالٹی آ رہی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کافی معاملہ. اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ اور لوگوں کو پتہ چلا. میں تو ظاہری بات ہے کہ نہ میرا کچھ سوشل میڈیا کو گروپ ہے نہ کچھ طرح کا ہے, میں تو لوگوں تک یہ بات پہنچا ہی نہیں سکتا تھا, اور نہ لوگوں کو کوئی ایسا سمجھ آتی تھی یہ بات کہ یہ واقعی ایسا ایشو ہے. پھر اوریہ صاحب نے اس پہ مختلف کالمز لکھے, اس پہ پروگرام کیے, اور پھر جب وہ کورٹ میں وہ آنا شروع ہوئے تو پھر ان کی وجہ سے اور بے تحاشا لوگ آنا شروع ہوئے. پھر وہ ایک سیکیورٹی کے معاملات بھی حل ہو گئے اور لوگوں کو پتہ چلتا رہا. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر ایک وقت آیا کہ جس طرح اب اس سائڈ سے جلوس ہوتا تھا تو اب جو ہے وہ ہماری سائڈ سے بھی جلوس ہوتا ہے. اور اب اس سے بڑھ کے یہ ہو گیا کہ اب ہمارا جلوس بڑھ گیا, ان کا تھوڑا سا ریڈیوس ہو گیا. بہرحال اس ساری گفتگو کا سے میں کنکلوژن یہ ڈرا کرتا ہوں, اور یہی آپ سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی معاملہ ایسا لگتا ہے کہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری سوسائٹی کے لیے یا ہمارے دین کے لیے, ہمارے جو انجنکشن آف اسلام ہیں ان سے اگینسٹ ہے, تو آپ اپنی کیپیسٹی میں جو اس کے لیے آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ ایفرٹ کر لیں اس سلسلے میں. آگے رزلٹس تو اللہ نے دینے ہیں اور اجر بھی اللہ نے دینا ہے. آپ کو رزلٹس کی بیس پہ تو اجر نہیں ملنا, آپ کو تو ایفرٹ کی بیس پہ ملنا ہے. تو اس طرح میں نے ایک ایفرٹ کر لی, تو اب تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں اب دیکھیں یہ تقریباً ساری محفل اس معاملے کے لیے ہی لگ گئی, وہ لوگوں کو پتہ چلتا گیا. اور اب وہ جو ہوپ لیس ایفرٹ تھی, اب تو وہ بڑا ہوپ فل قسم کا سینیریو ڈیولپ ہو گیا کہ اللہ گھر سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس قانون کی حد تک ہمیں جو ہے کافی حد تک ہماری فیور میں رزلٹس آئیں گے. تو یہی میرا اس ساری بات کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو جو ہے اس میں جو بھی انسان کو ایسا فیل ہو کہ جو ہماری سوسائٹی کے لیے غلط ہے, اس کے لیے جو اس کی کیپیسٹی ہو اس میں وہ اس کے لیے اس لیول پہ ایفرٹ کر لے. اور باقی یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے, لیکن یہ انشاءاللہ اس میں ہمیں سکسیس ہو بھی جائے تو یہ اس پہ ختم نہیں ہوگا. خاص طور پہ اس سارے معاملے میں کام کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم یہ کچھ لوگوں کے سے اکثر سنتے رہتے تھے کہ جی نہیں یہ جو معاملہ ہے یہ بیرونی سازش ہے. ہم کیونکہ اتنے ظاہری بات ہے ہمارا تو کوئی اتنا فرسٹ ہینڈ نالج تو نہیں تھا, لیکن ہم دیکھتے تھے, ہم کہتے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی بیرونی سازش نہیں ہے, ہم خود لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اب تو مطلب کیونکہ میں نے سب کو قریب سے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی بیرونی سازش ہے. بے تحاشا فنڈز این جی اوز کی شکل میں اور مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے انویسٹ کیے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ اس قسم کی جو سوشل ایولز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور انجیکٹ کیا جائے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو جس طرح ایک مسلسل ایفرٹ اس طرف سے ہو رہی ہے, تو ہمارے جو میکسیمم لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے جو کہ ایک اسلامک وے آف لائف کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ مسلسل اس سلسلے میں ایفرٹ کرتے رہیں اور اپنے اقدار کو پرزرو کرنے کے لیے جو ان کے لیے ممکن ہے وہ ایفرٹس کریں. تھینک یو.